ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرسکون گاؤں میں وسکرس نامی ایک تجسس بھری بلی رہتی تھی۔ وسکرس اپنی ریشمی فر، چمکتی سبز آنکھوں اور ہر وقت کچھ نیا جاننے کی خواہش کے لیے مشہور تھی۔ وہ گاؤں کے ہر گوشے اور کونے کو کھوجنے کا شوق رکھتی تھی، ہمیشہ کسی نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتی۔ ایک دن دھوپ بھری دوپہر کو، جب وہ ایک خوبصورت تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وسکرس انجانے میں جنگل کے ایک انجان حصے میں پہنچ گئی۔ یہاں کے درخت اپنی پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ راز سناتے تھے اور فضا میں جنگلی پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ تتلی کا تعاقب کرتے ہوئے وسکرس رک گئی جب اس نے قریب سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنی۔ سر گھما کر دیکھا تو ایک سانپ نہایت مہارت سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس سانپ کے چمکدار سبز اور سنہری رنگ کے ترازو دمک رہے تھے اور وہ وسکرس کی طرح خود بھی تجسس میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلو، میں وسکرس ہوں، اس نے ڈرتے ہوئے سلام کیا۔ سلام، میں سلدر ہوں، سانپ نے نرم آواز میں جواب دیا۔ سلدر ایک مہربان سانپ تھا جو جنگل میں رہتا تھا اور کہانیاں سنانے کا شوقین تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ سلدر نے وسکرس کی پرسکون طبیعت کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ ہر مخلوق کے پاس کوئی منفرد کہانی ہوتی ہے، وسکرس نے نرمی سے کہا۔ کیا تم اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کرو گے؟ سلدر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے جنگل کے قدیم رازوں کے بارے میں کہانیاں سنانی شروع کی۔ اس نے چھپے ہوئے خزانوں اور چاندنی راتوں میں جنگلی جانوروں کے رقص کی کہانیاں سنائیں۔ وسکرس بڑی دلچسپی سے سنتی رہی، اس کی تجسس ہر لفظ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جوابا وسکرس نے گاؤں کی کہانیاں سلدر کو سنائیں، بازاروں کی رونق، گرم چولہے اور انسانوں کی محبت بھری زندگی کے قصے سنائے۔ جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگ گیا، وسکرس کو احساس ہوا کہ اسے واپس گھر جانا چاہیے۔ اس نے سلدر کا کہانیوں کے لیے شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ملیں گے۔ ان کی یہ ملاقات ایک منفرد دوستی میں بدل گئی، جس نے انہیں یہ سکھایا کہ بعض اوقات بہترین دوست سب سے غیر متوقع جگہوں پر ملتے ہیں۔ وسکرس اپنے گاؤں واپس چلی گئی، دل میں کہانیوں اور ایک نئے دوست کی یاد لیے جس سے وہ ضرور دوبارہ ملے گی۔ اور یوں اس خاموش جنگل میں وسکرس اور سلدر کی دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، تجسس اور سمجھ بوجھ کے جادو کی ایک بہترین مثال بن گئی۔